فرٹیلائزرز ویڈیسائڈس اینڈ جی 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 جتنا بھی یوز کرتے ہیں تو جب وہ عادی بن جاتا ہے وہ ڈوز ہم بڑھاتے ہیں اس کا تو انفارچونیٹلی ایگریکلچر کو ایز پور مینس پروفیشن. Let's bridge the gap. A social outreach initiative by Dr. Ishrat Shakil. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل لیٹ اس برج دا گیپ. آج کے مہمان جو آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے، ہم کلام ہو رہے ہیں میرے ساتھ، وہ میرے عزیز ڈاکٹر خورشید احمد ڈار صاحب ہیں، جو کہ اس وقت پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگرونومی، فیکلٹی آف ایگریکلچر سائنسز واڈورہ، جو کہ شیر کشمیر یونیورسٹی ایگریکلچر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شالیمار کا ایک برانچ ہے، ایگریکلچر برانچ ادھر، وہاں پر اس وقت تعینات ہے، پروفیسر کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنا سفر بہت پہلے سے شروع کیا تھا، جب انہوں نے بی ایس سی ایگریکلچر میرٹھ سے کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ایک یونیورسٹی جو کہ الہ آباد میں وہاں سے کیا تھا، اور اس کے بعد یہ 2007 میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوئے شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے بعد مختلف شعبوں میں مختلف سیکشنز میں کام کیا ہے، اور کبھی کے وی کے میں 4-5 سال لگا دے وہاں پر کام کیا ہے انہوں نے، بہت مہارت ہے وہاں بھی. اور ایک اہم پروجیکٹ پر انہوں نے کام کیا کہ لداخ کا ایک بہت دور دراز علاقہ ہے جو کہ چینگ تھانگ میں واقع تھا، وہاں پر ان کا پروجیکٹ چلتا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے شاید ڈاکٹر صاحب. تو اس میں وہاں ریسرچ چل رہی ہے. وہ ایک فار فلنگ ایریا ہے جہاں پر مطلب ڈینسٹی آف پاپولیشن بھی کم ہے اور ایگریکلچر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز بھی کم ہے. ان کا وہاں پر پروجیکٹ چل رہا ہے، ماشاءاللہ وہاں پر ایک انویسٹیگیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. دراصل میں پچھلی بار جا رہا تھا اپنی کھیتوں میں، وہاں تھریشنگ آف دیٹ پیڈی واز بینگ کیریڈ بائی دی ورکرس اوور دیئر. تو اچانک مجھے ایک قرآنی آیت یاد آ گئی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ میں آپ اللہ کی راہ میں، اللہ کے ایز پر دی وش آف اللہ، اگر آپ وہ چیز خرچ کریں گے، مال خرچ کریں گے، پیسہ جو میں بھیج رہا ہوں آپ کو، جو میں دے رہا ہوں آپ کو، وہ ایز پر دی وش آف اللہ تعالیٰ و تبارک خرچ کریں گے تو ایک دانے کے بدلے میں آپ کو 100 دانے دوں گا. جیسے وہ پھر ہماری حیثیت اور ہماری کیپیسٹی کے حساب سے پھر اللہ تعالیٰ و تبارک ہمیں سمجھاتے ہیں مثالیں دے دے کے. جیسے میں ایک دانہ دیتا ہوں، جب مطلب دان کی کھیتی کرتے ہیں تو دانہ ایک ہم بوتے ہیں تو اس میں سے پھر 7 وہ سٹمز نکل جاتے ہیں، پلیمولز نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پلیمولر سٹک کا پھر 100 دانے مل جاتے ہیں آپ کو. دیٹ مینس ایک دانے سے آپ کو 700 دانے ملتے ہیں. یہ جس اللہ تعالیٰ تبارک ہمارے فہم کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میں آپ کو ہدایت دیتا ہوں اس پر آپ عمل کریں تاکہ آپ کا کل، آپ کا فیوچر بہتر ہو جائے. تو اسی وقت مجھے اسٹرائک ہو گیا، لیٹ می کال دا سائنٹسٹ فرام دا ایگریکلچر سائڈ ان دا فارم آف ڈاکٹر خورشید احمد ڈار صاحب، تاکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جب ایک دانہ مطلب اس میں ایک ریڈیکل نکل جاتا ہے تو پھر پلیمول اوپر چلا جاتا ہے، تو ایک پلیمول سے تو ایک ہی سٹم نکلنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تبارک فرماتے کہ 7 پلیمولز نکل جاتے ہیں. تو اس کی تھوڑا سا کلیریفیکیشن اور اس کا واضح انداز میں کیسے سائنس ہم کو یہ آیت سمجھائے گی، اس لیے میں نے آج دعوت دی ہوئی ہے ڈاکٹر خورشید احمد ڈار صاحب سے. ڈاکٹر خورشید احمد ڈار، آپ کا بہت بہت ویلکم کرتا ہوں میں اس پلیٹ فارم پر. یہ آیت اللہ تعالیٰ تبارک فرماتے قرآن پاک میں کہ میں آپ کو ایک دانے کے بدلے 100 دانے دے دیتا ہوں. تو we are not here to get a certificate from the science that what is written in the Quran unless proved by the science. No, whatsoever is in the Quran, I should say if it is if scientific research and scientific teachings are in accordance with Quran, then it will ہمارا ایمان مستحکم اور مکمل ہو جائے گا. کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بہت سارے یوتھ بچے جڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کا ایمان مستحکم ہو جائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ سب سے پہلے میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا ہے بات کرنے کا. آئی ایم ہائیلی آنرڈ ٹو بی ہیئر ایز اے گیسٹ. آپ نے بتا دیا کہ سورہ بقرہ کی جو آپ آیت بتا رہے تھے ابھی، واضح کیا آپ نے تفسیر اس کی کہ ایک دانہ، جو یہ ایک دانہ ہے، اس میں سے 1000 دانہ ہمیں کیسے ملے گا. یہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے. سائنٹیفکلی اٹ ہیز بین پرووڈ کہ جیسے میں آپ کو سمپل لینگویج میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم نرسری تیار کرتے ہیں، ترجمان کشیر پرچی بنا، ہم وہاں پہ سیڈ ڈالتے ہیں، یہی ہم ڈالتے ہیں. یہ ابھی تیار ہے، اس کو ہم گرین کہتے ہیں. جو یہ نکل گیا اس کو ہم گرین کہتے ہیں.
इसमें से सारे ग्रेन सीड नहीं होते हैं। अच्छा 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 हाँ, जैसे आप अगर कोई किसान है वो इसको अगर पानी में डालेगा तो जो फिल्ड ग्रेन्स होंगे वो इसके पानी के नीचे रहेंगे। जो अनफिल्ड ग्रेन्स होंगे, जो स्टेरिलिटी होती है, कुछ आप दाने इसमें देखेंगे उनमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा, वो ऊपर आएंगे, एम्ब्रियो नहीं है उसमें, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो ये जो नीचे रहेगा पानी के नीचे वो सीड है, वो हम एज सीड यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीड हम जब लगाते हैं नर्सरी में तो हमारी सीडलिंग तैयार होती है दान की। सीडलिंग हमारी 30 दिन में तैयार होती है साइंटिफिकली। 30 दिन के बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं और हम ट्रांसप्लांट, ये जैसे आपने एक पौधा लगाया, ये एक पौधा है दान का, एक दान। तो इसमें अगर आप गिनेंगे इसमें मिनिमम 7 से 10 टिलर होंगे। इसको हम टिलर कहते हैं। अच्छा, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिलर है। बालियां जिसको उर्दू में और बालियां भी बोलते हैं। इसमें जो है, इसमें आप देखिएगा ये पैनिकल है, इसको पैनिकल बोलते हैं। इसको ये जो पूरा आपका ये प्लांट है, जब हम इसको लगाते हैं तो ये 2 या 3 होती है, 2 या 3 होती है, फिर ये 10 12 15 भी बनती है। यथ मज कशर पे वनान हाई करने, तथ वन टिलर, टिलर एम हाई कर हाई कर। तो इसमें जो होता है ये आप देखिएंगे, इसमें कितने हैं, 1 2 ये 12 है। अब इसमें अगर आप ये इसमें ग्रेन्स गिन लोगे, इसमें 150 से ऊपर ग्रेन्स होंगे एक में, एक बाली में 150 से ज़्यादा। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये 10 है, अगर हम 150 ही रखेंगे, ये 150 से ज़्यादा होगा, चलो 100 ही रखेंगे, 100 ही रखेंगे तो एक दाने से हमें 1000 दाने मिलते हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये यहाँ से शूट्स निकलते हैं। जब हम एक लगाते हैं या 2 या 3 लगाते हैं टू द मैक्सिमम, अच्छे से बना हिल्स, 2 to 3 सीडलिंग्स पर हिल। एक जगह जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से निकाल के हम लगाते हैं 2 से 3, और 2 उन 3 में से निकलते हैं हमें 10-15। अब हम बात करेंगे एक ही सीड में ये कैसे निकलते हैं। वो पहले क्या होता था, हम डायरेक्ट सीडेड राइस लगाते थे। डायरेक्ट सीडेड राइस कश्मीरी में हम उसको बोल देंगे वोतर। तो उसमें क्या होता था, हम सीड को ऐसे ही बोते हैं जैसे हम नर्सरी में थजमानस मस्जिद के लगावा, वहाँ पे सिंगल सीड से आपका एक पौधा निकलता था, उसके शूट्स निकलते थे। सेम उसमें अगर 15 नहीं निकलेंगे, उसमें 10 निकलेंगे, 7 निकलेंगे, 7 तो निकलेंगे ही उसमें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता था, उसमें वीड इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता था, वीड आ जाता था ज़्यादा, कच्छ वगैरह ज़्यादा। उससे क्या होता था, राइस में साइंटिफिकली हम बोल सकते हैं कि 80 to 100% भी हमारा लॉस होता है। अगर हम इसको अगर इस कशीर पे वनो न्यांद अगर ने तमीज़ करा कि ना ये कैसे 100% नुकसान। तो जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो जैसे अब ग्रीन रेवोल्यूशन की हम अगर बात करेंगे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, मोर फर्टिलाइज़र्स, एडवांस्ड सीड्स हमें आ गए, फर्टिलाइज़र्स हमने यूज़ करना शुरू करा। उससे क्या हुआ, उसमें हमने ये कहा कि हमने अच्छे अच्छे बीज लगाने हैं, हमने फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना है, उसमें सारे साधन हमारे पास आ गए हैं। तो हमने ट्रांसप्लांटेड राइस लगाना शुरू करा। अभी भी वैली में बहुत सारे एरियाज़ में वही हम चाइना 1039 लगाते हैं या K29 वही वैरायटीज़। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी SR 7 तक हम पहुँच गए, शालीमार राइस 7 तक। तो ये सारी जो हम क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सीड रिप्लेसमेंट रेट होनी चाहिए, ससेप्टेबल होती है, जैसे एक ही हम बीज लगाते हैं। और ये जो शालीमार राइस 7 आप बोल रहे हैं, इसमें कि मतलब या इसको पर छून या ऐसी दाना आसन या ज़्यादा उसमें क्या होता है, ये जो वैरायटी है, तो अगर हम बात करेंगे एक फार्मर से कहेंगे इसको आप रिप्लेस करो दूसरे से, अभी फार्मर डर रहा है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाओगे कि उसका यील्ड इससे ज़्यादा है, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में KVK है, KVK डिमॉन्स्ट्रेशन देता है हर गांव में। KVK डिपार्टमेंट इसीलिए डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि ये चीज़ें नई चीज़ें फार्मर तक पहुंच जाए। तो उसमें आप मतलब फर्ज करें आपने डिमॉन्स्ट्रेशन एक प्लॉट देना है जी, उसमें फार्मर को क्या देते हैं आप? इसमें फार्मर को सीड भी मिलता है, फर्टिलाइजर भी मिलता है, और उसको उसमें एडवाइजरी भी मिलती है। उसको वहाँ जाना नहीं है, फार्मर को वहाँ जाना नहीं है, उसको सिर्फ फ़ोन कॉल करना है KVK में, वहाँ से कंसर्न साइंटिस्ट आएगा, वो उसके फील्ड में जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है वो उसका
सामदान वहीं पे उसको बता देगा। मतलब अगर खुदा ना खास्ता कभी कभी तो फेलियर भी हो जाता है। एक्चुअली ये रिस्क नहीं हम देते हैं, इससे प्रोन टेक्नोलॉजी। Okay. हमने क्या करा है, मतलब डिफरेंट एलिवेशंस पे डिफरेंट राइस वैरायटीज़ ग्रो होती है। अगर हम बात करेंगे हायर रीचेस की, जैसे हम टंग मरग ले लेंगे, या ऊपर हायर बेल्ट्स पे जहाँ राइस ग्रो होता है, वहाँ हम नीचे वाले बेल्ट की जो राइस वैरायटीज़ है वो नहीं लगाते हैं। अगर आपने डॉक्टर साहब देखा होगा, उड़ी में हम मेज़ जो लगाते हैं वो सफ़ेद मेज़ होता है, C8 हम उसको बोलते हैं वैरायटी। और जो लोअर बेल्ट्स में मेज़ वैरायटीज़ हम लगाते हैं वो आपने देखा वो ऑरेंज टिंट उनका होता है, ऑरेंज कलर की होती है या येलोइश कलर की। हम लगाते हैं C4, C6, C15, ये वैरायटी लोअर बेल्ट्स के लिए है। ऊड़ी वाले लोग आटा प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, और हम लोग नीचे वाले लोग जो हैं लोअर बेल्ट्स में हम राइस खाते हैं। जैसे आपकी आयत का एक और मैं हवाला दूंगा साइंटिफिकली, मेज़ की हम बात करेंगे। मेज़ में हम सिंपली एक मेज़ का दाना लगाते हैं प्रॉपर स्पेसिंग पे। स्पेसिंग पे हमने जब डाला तो जब जर्मिनेशन होता है वहाँ से एक प्लांट निकलेगा, एक दाने से एक प्लांट निकलेगा। और ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं 1 से 2 कॉब्स उसमें निकलेंगे, भुट्टा। तो अगर हम एक कॉब को देखेंगे ऑन एन एवरेज उसमें 1000 ग्रेन्स होता है। तो ये भी कोइंसाइड करता है जो आपने अभी ये कहा। अच्छा, जो आप रिसर्च कर रहे हैं कि मतलब यू वांट टू हैव मोर ग्रेन्स और आउट ऑफ इट, दैट मीन्स आप ये तो प्रून है कि मतलब अल्लाह ताला तबारक फरमाते हैं एक दाने के एवज में 100 दाने देता हूँ, कि आप कोशिश करते हैं ये बताने के लिए खाली 100 नहीं, इट कैन रीच टू थाउजेंड्स मोर देन दैट, इट कैन रीच, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला का कलाम है, जैसे उन्होंने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मतलब पेड़ का जिक्र कुरान शरीफ में एक ही बार नहीं है, जहाँ तक मुझे मालूम है शायद 59 टाइम्स पेड़ का जिक्र है। तो सूरह नहल में भी, सूरह बकरा में भी, सूरह अर्रहमान में भी, बहुत सी जगह अगर आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने बहुत सी मतलब जो हमारी फसलें हमारे नियामतें हैं उनका जिक्र किया है। बस डॉक्टर साहब ते वनान कि यथ कन वोन या सह नेरान 2 या 3 हाय लगावान या अख सीड लगावान, तम पे टिलर अख बनान। पत्ते ये कूल बनान, अगर तुम वुचमुत, अगर अख निमो ये अख कुल, यह ग्रासिस फैमिली मज। तो यथ मज बाग अगर तुम वो स्टेम हॉलो, ये सन ओंगजि गंड इथे पे नॉड्स, तो अगर वो ये नॉड टू नॉड। तम पे स्टेज अशर पे वन टिलरिंग पे स्टेज ये पे वन बसनाम। यह मज फ्लैग लीफ वन, यह पैनिकल यह अथ मज, तम पे बर्स्ट गसान, यह नेरान नेबर। तम पे बे 2 स्टेज चोन यह खाली गोडनेथ, यह खाली अत मज पे अत मज अगर तुम वो अत अगर इतन प्रेस दिमो तथ स्टेज अकिस वन अम दोद यून नेरान। बिल्कुल 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 यह सकुलेंट यह पार्ट पे ये मज दोद अगर तुम वो अगर प्रेस दिमो ये मज दोद नेरान, तम मज गसान हार्ड, पे अत मज स्टेज सॉफ्ट डफ स्टेज, पे हार्ड डफ स्टेज। तो तम पे हार्ड डफ स्टेजस पे पे कर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट वन अत गोस 20 to 22% मॉइस्चर। वो कित पे लगे कि जमींदारस पता है ये 22% मॉइस्चर। तथ थम रूल अगर यह दान फुल ये निमो, अगर इस दंदस तल फुटराओ अत क्रैकिंग आवाज, दैट मीन्स इट्स रेडी टू हार्वेस्ट। मैं डॉक्टर साहब आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा, या अपने जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन बनाने में मुझे सिर्फ 2 दिन लगे, लेकिन उसमें जो मैंने ज़ख़ीरा मादनियात का जो हमारे जो इंसान की ज़रूरत है उसमें डालने के लिए मुझे 4 दिन लगे। दैट मीन्स ज़मीन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, मुवाजना, अभी जो एग्रीकल्चर हमारा चल रहा है हम ऑर्गेनिक की तरफ चल रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी नीड क्वालिटी फूड। तो क्वालिटी फूड के लिए हमें क्या चाहिए? सस्टेनेबिलिटी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। अगर फार्मर कंटिन्यूसली एक खेत में केमिकल फर्टिलाइज़र लगाता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे आप डॉक्टर ही है बाय प्रोफेशन, अगर हम किसी पेशेंट को
ایک گولی دیتے ہیں کسی بھی چیز کی, اس کو کوئی بیماری ہے تو ڈوز دیتے ہیں, تو جب وہ عادی بن جاتا ہے, کوئی ڈوز ہم بڑھاتے ہیں اس کا, تو دیٹ مینس وہ عادی بن جاتا ہے, اس کو لوور ڈوز سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سیم از دا کیس ود دا سوائل. سوائل کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, جو ٹاپ 15 سینٹی میٹرس آف دا سوائل ہے وہی ہم پلوئنگ کرتے ہیں بار بار. بالکل تو ویکن ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, تو سوائل کا جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو جب ہم کیمیکل فرٹیلائزر دیتے ہیں ہر سال ہمیں بڑھانا پڑتا ہے. تو سسٹینیبلٹی اسلام میں ہے, آپ بہت ساری کتابیں ہیں اسلامی کتابیں جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں, ان میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں سکھائی گئی ہیں. ہمیں پانی کو ایون کہ وضو میں بھی ہمیں اتنا ہی پانی یوز کرنا ہے جتنا جائز ہے, وضو کا پانی بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. ایون کہ اگر وی سی نو ڈیز کی جو فارمرس ہے جو اپنے فیلڈس میں پانی لگاتے ہیں, جب تھوڑا سا پانی کم ہو جاتا ہے تو جو نیکسٹ نیبرنگ فارمر ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ میرے فیلڈ میں سارا پانی رہو, اس میں نہ جائے. تو یہ چیزیں ہمیں ساری دیکھنی ہے. آگے جو پریڈکشنز ہے, جو جتنے بھی ابھی تک دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں, بول رہے ہیں کہ جو نیکسٹ ورلڈ وار ہوگا دیٹ ول بی آن دا واٹر. سو ہمیں اسلام میں بھی یہی چیز سکھایا گیا ہے کہ کنایت کرنی ہے. ہمیں جو چیزیں ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو ہمیں اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے. اچھا, ایک اور ٹاپک ہے فرٹیلائزرز, ویڈیسائڈس اینڈ ہربیسائڈس جی. جتنا بھی یوز کرتے ہیں. I once tried to write an article in the Greater Kashmir. I wrote an article how harmful it is to use These weedicides and pesticides. pesticides leading to so many ailments. لیکن بعد میں جب میں نے لٹریچر کنسلٹ کیا تو اس سے پتہ چلا کہ ہیو مور پروڈکشن دیٹ از اونلی پاسبل بائی وے آف دیز ویڈیسائڈس. اگر ہم ان کو اسٹاپ کر سکتے ہیں تو کتنے ہنگر سے مر جائیں گے. سو ویڈیسائڈس ہاؤ ہارمفل دے آر, مطلب وی ہیو ٹو یوز ویڈیسائڈس, نو ڈاؤٹ وی ہیو ٹو یوز جوڈیشیسلی. وی ہیو ناٹ بین یوزنگ the weedicides and herbicides judiciously. That is why it has been proving hazardous to health. اس کا ڈاکٹر صاحب ایک جو نچوڑ ہے کہ انٹیگریٹڈ, جیسے ہم بول رہے ہیں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ, اس میں کیا ہوتا ہے جتنا منیمم ہمیں چاہیے ہم اتنا یوز کریں. تو ہم سے فار ایگزامپل اگر ہم ویجیٹیبلز کی بات کریں جن کا جو لائف ٹائم ہے, سے فار ایگزامپل اگر ہم دالوں کی بات کریں, پلسز کی بات کریں, یوزولی دالیں 2 سے 3 مہینے میں تیار ہوتی ہے, 80-90 ڈیز میں دالیں تیار ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں ہیں, کچھ فصلیں ہیں جو بہت ٹائم لیتی ہے, جیسے ویٹ ہے اراؤنڈ اگر ہم ویٹ کی بات کریں دیٹس اے ربی کراپ, تو ہم اس کو اکتوبر میں لگاتے ہیں اور جون میں یہاں پہ ہارویسٹ کریں گے. تو رائس کی بات کریں گے لگ بھگ 150 دن کا کراپ ہے یہ. میز کی بات کریں گے ہم تو اٹس مور دین 100 ڈیز کراپ. تو کچھ کراپس ہے, جیسے کچھ فصلیں ہیں جو ہم ڈیلی یوز پہ کھا رہے ہیں, ساگ ہے ہمارا, تو اس میں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہمارے پاس کچن ویسٹ ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم سمپلی ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے کچن گارڈن میں ایک گڈھا کھودنا ہے, جو ہمارا کچن ویسٹ نکلے اس میں ڈالنا ہے. ارتھ ورمز تھرو وہ آپ کا ورمی کمپوسٹ بن جائے گا, آپ اس کو فیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں. دیکھیے ویورس, ڈاکٹر صاحب نے کتنی بہترین بات فرما دی کہ واٹس ایور وی ہیو ٹو یوز, اللہ تعالیٰ و تبارک ہماری تمام جتنی بھی ہماری ضرورت ہیں ان سے وہ واقف ہیں. وما کنا عن الخلق غافلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے. جو فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ 2 دن ان کو لگے کہ ہمیں آدم بنانے میں یا زمین بنانے میں, پھر جتنے بھی لاجسٹکس یا جتنے بھی معدنیات ہمیں چاہیے تھی اس کے لیے ان کو 6 دن لگ گئے. تو پوری کائنات وجود میں آ گئی. یہ اٹ از ایز پر دا نیڈ آف وی ایز ہیومن بینگس. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب چیزوں, ایوری لیونگ تھنگ ہیز بین کریٹڈ اینڈ جنریٹڈ فرام واٹر. سو دس از دا اونلی تھنگ جس میں لائف پاسبل ہے. سو کیسے ہم یوز کریں گے, ایسے ہونہار سائنٹسٹ سے میں آپ کا رابطہ کرتا رہوں گا, ان کو میں دعوت دیتا رہوں گا تاکہ وہ اچھی باتیں سمجھائیں ہمیں. دراصل آج کا پروگرام تھا یہ انفقوں پر, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جتنا بھی میں نے آپ کو دے دیا, چاہے میں نے مال آپ کو دے دیا, چاہے میں نے رزق دے دیا, چاہے میں نے آپ کو سٹیٹس دے دیا. دیکھیں ان کا سٹیٹس ہی سائنٹسٹ ڈاکٹر خورشید. میں نے ان کو انوائٹ کیا تو ہی رشڈ ٹو مائی دس پلیٹ فارم, کیونکہ یہ بھی انفقوں میں آتا ہے, کیونکہ ان کے پاس جتنی بھی نالج ہے اس کو آپ پہنچا دیں لوگوں پر تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب اس سے جو جڑے ہوئے ہیں نا ابھی یوتھ ہے ان سرچ آف دا امپلائمنٹ اینڈ کیریئر, ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی ڈاکٹر صاحب؟ بیسکلی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچر ایک بہت بڑی
ہم سبجیکٹ کی بات اگر ہم کریں گے بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اور اگر آپ دنیا کی بات کریں گے، اراؤنڈ گلوب کی بات کریں گے، تو 40% جو پاپولیشن ہے نا وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ ہے ایگریکلچر پہ. اگر ہم ایشین کنٹریز کی بات کریں گے تو مور دین 70% پیپل ٹوٹلی ڈیپینڈ آن ایگریکلچر. انڈیا، پاکستان، سری لنکا، نیپال، یہ سارے ملک. تو باقی چیزیں جو ایگریکلچر اور ہم صنعت کی بات کریں گے، انڈسٹریز کی بات کریں گے، اگر آپ انڈسٹریز دیکھیں گے، پیٹرولیم، لیدر، ملک جو ہے پروڈکٹس ہے، ہماری لائف سٹاک بھی اسی میں آتا ہے، ایگریکلچر میں ہی. تو ایک وسیع یہ سبجیکٹ ہے اور اس میں مواقع بھی بہت سارے ہیں. تو انفارچونیٹلی ایگریکلچر کو ایز پور مینس پروفیشن لیا جاتا تھا پہلے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ سیفران ہمارا سب سے کاسٹلی کراپ ہے، یہاں پہ گرو ہوتا ہے. ورلڈز بیسٹ سیفران از گرون ہیئر. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ دلی میں فارمر گرو کرتا ہے، ایون کہ شپ جو سمندر میں رہتے ہیں 6 7 مہینہ، وہاں پہ لوگ گرو کرتے ہیں اور وہ پور مین نہیں ہے. تو اس میں کیا تھا، ایگریکلچر میں بیسیکلی گلیمرس جاب نہیں تھا یہ. اگر آپ پہلے دیکھیں گے کھیتی تھا صرف دان، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ناؤ وی ہیو فلوریکلچر ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس مشروم ہے، ہمارے پاس ورمی کمپوسٹ ہے. اس میں کیا، اگر ہمارے پاس یوتھ ہے 10th پاس کر کے، تھوڑی سی نالج چاہیے اس میں. سے فار ایگزامپل اگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہم ورمی کمپوسٹ بناتے ہیں، اس میں ہم ٹرننگ کرتے ہیں، یتھ کشیر پٲٹھۍ چھِ وَنان پھیُر دیُن. اس میں ہم ٹرننگ بیلچی سے نہیں کرتے ہیں. ایک فوک جیسا آتا ہے، ایک آلہ ہے، اس میں ایسے جیسے انگلی ہے ایسے لگے ہوتے ہیں، تو پنجے، اس سے ہم ٹرن کرتے ہیں. تو بہت سے لوگوں سے میں نے فارمر سے پوچھا آپ اس سے کیوں کرتے ہو؟ ان کو پتا تھا لیکن ان کو سائنٹیفک ریزن نہیں پتا تھا. بول رہے ہیں کہ نہیں، اس سے ہوا لگتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری ورمز ہے وہ کٹ نہیں ہوتی. ہمارے پاس جن فارمرز کے پاس یا جو ہمارے بچے ہیں، نئے بچے ہیں گاؤں میں، موسٹلی لوگوں کے پاس گائے ہوتی ہے. اگر ایک ہی گائے ہے تو جو گوبر ہے اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں وداؤٹ، کیونکہ ہم روڈ پہ بھی نہیں ڈال سکتے، کسی کو سمیل بھی نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا. سائنٹیفک ڈسپوزنگ دیٹ کاؤ ڈنگ ہے کہ ہم اس کو ورمی کمپوسٹ بنائیں گے. سمپلی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک گیس ہوتا ہے میتھین گیس، وہ ختم ہونا چاہیے. وہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کو اگر آپ دیکھیں گے گوبر کو ٹچ کریں گے وہ بہت گرم ہوتا ہے اور اسمیل آتا ہے اس میں اگر را ہوگا. تو اس کو 5-6 دن ہمیں باہر رکھنا ہے، لیکن بارش میں نہیں رکھنا ہے، اور اس میں ہمیں ٹرننگ کرنی ہے 2-3 بار. جب اس کا گیس ختم ہو جائے گا ہم اس میں ایک پیٹ میں ڈالیں گے. بہت سارے مطلب ایک پالی بیگس بھی آتے ہیں، اس میں بھی بنا سکتے ہیں ہم. تو وہ زیادہ مہنگا نہیں ہے، 300 روپے کا پالی بیگ آتا ہے، اس میں بھی ہم بنا سکتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے، اس کو ہمیں جو روز کین ہوتا ہے، چھک کے کشیر پہ پانی ڈالنا ہے، ٹرن کرنا ہے. ورمز لانی ہے 1 اسکوائر میٹر کے لیے ہمیں 1 kg چاہیے. جو یہ ارتھ ورمز ہوتی ہے ان کا اپروکسیمیٹ جو ویٹ ہوتا ہے 0.5 گرامز ہوتا ہے. 0.5 گرامز. تو 1 kg ہمیں ورمز چاہیے 1 اسکوائر میٹر کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں گے سمرس میں 70 ڈیز پہ آپ کا ورمی کمپوسٹ تیار ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک ریکمنڈیشن کہوں گا کہ ہمارے پاس بہت ساری ارتھ ورمز کی ورائٹیز ہے، لیکن سب سے جو ٹیمپریٹ کنڈیشنز، جو کشمیر والی کنڈیشنز ہے، اس میں ایسینا فیٹیڈا اس کا سائنٹیفک نیم ہے. اس کو ریڈ وگلر بھی کہتے ہیں. ریڈ وگلر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا ریڈش کلر کی ہے. تو 2 ٹائپ کی ہوتی ہے ورمز. ایک بروئنگ ٹائپ، وہ آپ نے دیکھا جو کھیت میں ہوتی ہے، وہ بالکل ہول کرتے نیچے جاتی ہے. اور یہ سرفیس ایٹرس ہے، یہ اوپر موئسچر ہوتا ہے، یہ اوپر کھائیں گی، جو ان کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہی کمپوسٹ ہوتا ہے ہمارا، اور یہ نیچے چلی جاتی ہے. اور آفٹر 7 ویکس یہ ہمیں بچا دیتی ہے ایک کوکون انڈا. اس میں 7 سے 10 انڈے ہوتے ہیں. اگر اس میں 3 ہی ہمیں لائیو ملیں گے تو ان کا پاپولیشن بھی آپ دیکھیے گا کہ مطلب کتنا بڑھ جائے گا. تو یہ ایک وے ہے کہ اس میں آپ کو پورا دن نہیں لگنا ہے، اس میں آپ کو 2 دن 3 دن بعد ٹرننگ کرنی ہے. 70 ڈیز میں آپ کا کراپ تیار ہوگا. یہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ کیسے ہم آرگینک وے آف ڈوئنگ کیرنگ دا ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز سو دیٹ جو کہ فلورا اینڈ فانا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ایکو سسٹم میں، ہم بچپن میں جاتے تھے کھیتوں کی اور تو وہاں سے وہ آوازیں آتی تھی، کہیں مینڈک کی آواز آتی تھی، مچھلی نہیں ملتی آج کل. گو ان دی سٹریمز جسٹ فار فشنگ. ابھی تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں پر مچھلی ہے اور کہاں پر مینڈک ہے اور کہاں پر وہ لیچ ہے. اٹ از بائی
وے آف دا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے حفاظتلی یوز کیا ہوا ہے یہ جو جی پیسٹیسائڈز اس سے اس پر اثر پڑا ہے, ہمارے ایکو سسٹم میں پرابلم آ گئی ہے. اس کا سیف گارڈ متبادل ہے کہ ہم آرگینک وے آف فارمنگ کریں, کیونکہ ہمارے گھروں میں مینور اینڈ آل دا ویسٹ جو کچن ویسٹ نکلتا ہے اس کا ایک آرگینک ایک سائنٹیفک وے آف ڈسپوزل ہے کہ اس کا ہم ورمی کمپوسٹ بنا سکتے ہیں تاکہ اک بہترین کھاد گژھِ تہندین زمینن خاطر, تاکہ سن یس زن یہ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ ایک دانے سے 100 دانے, اس سے ممکن ہے 10,000 دانے بھی مل سکتے ہیں ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ انفقو, آپ خرچ کریں, آپ جو کچھ میں نے آپ کو دے دیا, آپ کو میں نے عہدہ داری دے دی, آپ کو میں نے اسٹیٹس دے دیا, آپ کو میں نے روزی دے دی, ہر ایک چیز میں آپ یو گو جسٹ انفقو, خرچ کرتے رہیں اپنے مال سے, جو بھی آپ کی پیاری پیاری چیزیں ہیں ان میں سے خرچ کریں, اور اس کا بدل میں آپ کو یہاں بھی دوں گا اور وہاں بھی دوں گا انشاءاللہ المستعان. یہ سب بہت وسیع, بہت بڑا موضوع ہے یہ, لیکن ہم نے جسٹ 10 منٹ میں ہم کتنا انصاف کر سکے اسے, میں ڈاکٹر صاحب کو پھر مدعو کروں گا دوسرے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. Let's bridge the gap.